1857 سے پہلے اہل حدیثوں تم اپنی مسجد بتا دو. آؤ مسجد بتاتا ہوں, اور وہاں گیا بھی ہوں میں. دیکھو یہ مسجد کہاں ہے, یہ گجرات میں سمی کے اندر ہے. سمی کدھر ہے؟ آپ یہاں سے احمد آباد جائیے, اور احمد آباد سے تقریباً 145 کلومیٹر پر 180 تقریباً. جی وہیں کے سمی کے ہو نا جی, یہ سمی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. یہ سمی, ارے وہیں کے ہیں. میں گیا ہوں کہ نہیں وہاں؟ گیا ہے نا, میں گیا ہوں. بہت محبت کرتے لوگ وہاں, اور اکثر وہاں کے سید لوگ ہیں. جی آپ بھی یہاں سید ہیں, قاضی ہیں آپ, اور اسی سے ہے کچھ ربط آپ کا. جی تو وہاں اکثر لوگ سید ہیں. سید کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے خاندان کا ان کا شجرہ حضرت ابو طالب تک پہنچتا ہے. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل کر کے ابو طالب تک ان کا شجرہ مل جاتا ہے. لوگ وہاں موجود ہیں. جی یہ مسجد جو گجرات میں 180 کلومیٹر احمد آباد سے واقع خوبصورت گاؤں ہے, یہ مسجد 807 ہجری کے اندر بنائی گئی ہے. کب بنائی گئی ہے؟ 807 ہجری کے اندر یہ بنائی گئی ہے. اس کے بنانے والے کا نام لکھا ہوا ہے ملک محمود. ملک محمود. اچھا, اس کے بعد آگے چل کر کے یہ کچھ ٹوٹ پھوٹ گئی, تو 1221 ہجری کے اندر اس کو ریپیئر کیا گیا. بنانے والا کون؟ ملک محمود. ریپیئر کرنے والا کون؟ بسم اللہ صدر خان. اور وہ پوری کی پوری مسجد پتھروں سے بنی ہوئی ہے, ایک عجیب و غریب قسم کی ہے, پرانی طرز تعمیر کی ہے, 807 ہجری کے اندر بنائی گئی ہے. اچھا, عربی میں بھی عبارت موجود ہے اور فارسی میں بھی عبارت موجود ہے. تاریخ 807 ہجری. چلیے اپنے اصل باپ کے ہو تو بتا دو. بتا تو دیا. اب دوسری مسجد 300 سال پرانی, تقریباً 11 ہجری کے اندر یہ بنائی گئی. کہاں ہے؟ مسجد اہل حدیث ہرے ہار. ہرے ہار, HEREHIREHAR, ہرے, HERAE, ہرے, اور HAR, ہار. ہرے ہار مسجد اہل حدیث ہرے ہار, اوبلام پورا مائنس. یہ بلاری کے قریب ہے, اور بلاری کے بارے میں آپ جانتے ہیں, میرے بہت سارے پروگرام وہاں ہوئے الحمدللہ, کرناٹکا میں ہے. اور مائنس کی کان ہے پورے کے پورے لوہے کی, مائنس ہے پوری. تو مسجد اہل حدیث ہرے ہار, اوبلام پورا مائنس, رائے درگ, یہ دوسری مسجد ہے. 300 سال پرانی, تقریباً 11 ہجری کے اندر بنائی گئی. بولو 1857 سے پہلے کی یہ دوسری مسجد ہے اہل حدیث. تیسری مسجد تو یہ اس گاؤں کا نام ہے دیون ہلی. دیون ہلی یہ جائے پیدائش ہے سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی. دیون ہلی یہ مسجد بنائی گئی ہے 1830 کے اندر. یہ 1857 سے پہلے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ 12ویں پہلے ہوتی ہے, 11ویں بعد میں ہوتی ہے. کاؤنٹ ڈاؤن ہے یہاں. پہلے 12ویں پھر 11ویں ہوتی نہیں ہے. پہلے 12ویں ہوتی ہے پھر 11ویں ہوتی ہے. یہ خرافات ہی میں کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے. کاؤنٹ ڈاؤن مانے الٹی گنتی. تو دیون ہلی میں یہ مسجد 1830 کے اندر بنی ہے. یہ تیسری مسجد کا ثبوت دیا ہم نے 1857 سے پہلے. چلو ایک تو گھلوا دے دی. گھلوا ایک مانگے تھے ہم نے 3, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو 3 بار بولتے تھے. نبی کی سنت بھی ادا ہو گئی. 3 دلیلیں دے دی گئی. اب چوتھی گھلوا لے لو. گھتوا, گھتوا, اچھا گھتوا. جی وشاکھا پٹنم کے اندر آج میں نے پتہ لگوایا, بیچارے گئے وہاں جمعیت کے لوگ, اس مسجد کو پوری, میں نے کہا کہ ذرا اس ایریا کا نام بتاؤ جہاں یہ مسجد ہے اور کب کی ہے. بتایا انہوں نے کہ 1261 کی ہے, 1844 میں بنائی گئی. حاجی ابو سرنگ ماسک فورٹ کے ایریے میں. فورٹ کے ایریے میں اس مسجد کا نام ہے حاجی ابو سرنگ ماسک. یہ بنائی گئی ہے 1261 ہجری میں, جو ایکول ہے 1844 کے اندر. 1844 کے ایکول ہے یہ. سمجھ میں آیا؟ تو یہ 4 مسجدوں کا تذکرہ میں نے کر دیا. اور اب ایک تحقیقی جواب جو قرآن کا جواب ہے. ایک بات یاد رکھو کہ حق ہمیشہ قلت کے اندر ہوتا ہے, کثرت میں نہیں. ایک بکٹ دودھ رکھا ہوا ہے,
جب اسے گھونٹا جائے تو تھوڑا سا گھی نکلتا ہے، اور دودھ کا جزو اعظم گھی ہوتا ہے. اگر گھی نکال لیا جائے تو ایک بکٹ دودھ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. گھی جو ہوتا ہے کمیاب ہوتا ہے. ایک بکٹ دودھ سے تھوڑا سا گھی نکلتا ہے اور وہی دودھ کا جزو اعظم ہوتا ہے. پتھر تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں لیکن لال مشکل سے ہاتھ آتا ہے. سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ گینا ہما جایا بھی ادب محلست، لال دشوار بدستہ دزانست عزیز. شیشہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے بے قدر ہے، اور لال مشکل سے ہاتھ آتا ہے، اس لیے جلدی ملتا نہیں ہے. تو جو چیز کم ہوتی ہے، کمیاب ہوتی ہے، وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے کثیر نہیں ہوتے بلکہ قلیل ہوتے ہیں، قلت تعداد ہوتی ہے ان کی. ارے بنی اسرائیل کو مسجدیں بنانا جب منع کر دیا گیا کہ تم لوگ مسجد نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ وہ کمزور تھے، قلیل تھے، تھوڑے تھے. وقت کے حکمرانوں نے ان کو آزادی کے ساتھ مسجد بنانے نہیں دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. آیت کریمہ موجود ہے سورہ یونس کی، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تم اپنے گھروں کو مسجد بنا لو. لہذا اگر اہل حدیث کہیں رہے ہوں بیچارے، طاقت نہ رہی وہ مسجد بنانے کی، یا حکمرانوں نے انہیں مسجد نہ بنانے دی ہو، تو اللہ کے حکم سے وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو مسجد بنا لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے. کیا نماز پڑھنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ مسجد ضروری ہوتی ہے؟ قطعاً نہیں. یہ ایک تحقیقی جواب ہے جو دیا گیا. لہذا اب ہم تم سے سوال کرتے ہیں، کہ تمہارے امام سے پہلے نور من نور اللہ کا عقیدہ کسی شارح نے لکھا، کسی محدث نے لکھا؟ نہیں لکھا. بتاؤ یہ کہ بریلیت سے پہلے، بریلویت سے پہلے اور بریلی سے پہلے، تمہارے امام سے پہلے، بتاؤ تم صحابہ کے زمانے میں دیکھے جاتے ہو؟ پتہ نہیں. تابعین کے زمانے میں تمہارا عطا پتہ ہے؟ قطعاً نہیں. تبع تابعین کے زمانے میں تمہارا عطا پتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. ارے تم تو یہ بتا نہیں سکتے کہ تم کب سے ہو صحابہ کرام، اس لیے کہ تمہاری جو اوریجن ہے، اصل ہے عقیدے کی، وہ تو بہت بات کی ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں تم ہو؟ نہیں ہو. تابعین کے زمانے میں ہو؟ نہیں ہو. تبع تابعین کے زمانے میں ہو؟ نہیں ہو. ارے خیر القرون میں نہیں ہو تو پتہ یہ چلا کہ تم بات کے ہو. اور یہی 3 قرون بہتر قرون ہے. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے. حدیث اس طرح، وہاں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یأتی اقوام تسبق شہادۃ احدهم یمینه ویمین شہادته قال ابراہیم وكانوا يضربوننا على الشہادۃ والعہد، رواہ البخاری فی کتاب الشہادات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ثانی صحابہ کا دور، ثم الذین یلون پھر تابعین کا دور، ثم الذین یلون پھر تبع تابعین کا دور. بتاؤ ان ادوار کے اندر تم ہو ہی نہیں. اور ان ادوار کے اندر کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں، سب اہل حدیث ہیں سب کے سب، بلکہ ان کا نام حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ترمذی شریف تم پڑھتے پڑھاتے ہو، وہاں لکھا ہوا ہے اہل الحدیث نام، نہیں لکھا ہے؟ ارے ترمذی پڑھائے بغیر تم کو دستار نہیں دی جاتی، دستار بندی نہیں ہوتی. ارے اسی ترمذی شریف کے اندر ہمارا نام لکھا ہوا ہے. تم اپنا نام بتاؤ کسی حدیث کے اندر. البریلویہ، البریلوی دکھاؤ. اور اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، آؤ دکھاتا ہوں میں. حدیث اس طرح. وعن معاویہ بن قرۃ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خیر لكم لا تزال طائفة من امتی لا يزرهم من منصورين لا يزرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعیل قال علی بن ملدینی هم اصحاب الحدیث رواه الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن کے اندر لائے. راوی حضرت معاویہ بن قرہ وہ فرماتے ہیں اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا، غالب رہے گا، منصور رہے گا. اور ایک بات اور فرمائی گئی کہ ان کو رسوا کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے قیامت تک. اب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ امام بخاری کی بات آ گئی تو ایک بات بولتا ہوں. جے چشتی نے یہ کہا کہ امام بخاری شافعی ہیں، الحمدللہ سب سنی ہیں. کون سے سنی ہے؟ بخاری تم جیسے. ارے انہوں نے تو یہ حدیث نقل کی ہے حضرت عائشہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، تم تو مانتے ہی نہیں، پھر امام بخاری کا نام کیوں لیتے ہو؟ امام بخاری شافعی تھے. اچھا یہ نقطہ یاد رکھو کہ امام بخاری کے علاوہ جتنے بھی محدثین ہیں سب کے سب مجتہد ہیں، مقلد کوئی بھی نہیں ہے. امام بخاری کے بارے میں کہنا کہ وہ شافعی تھے، آؤ
بتاتا ہوں کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد نہیں تھے. دلیل، ارے جگہ جگہ بخاری شریف کے اندر، یہ دیکھو علماء بیٹے میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اور میں تو حدیث کا ایک ادنا طالب علم ہوں، میں صرف پڑھتا ہوں. جی میں نے یہ پڑھا کہ جگہ جگہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شفافے کو الٹی چھری سے ذبح کیا ہے. بتائیے جس امام کی تقلید کرتے ہوں اس امام کو الٹی چھری سے ذبح کر رہے ہیں. مقلد کیسے ہوئے؟ دلیل دیتا ہوں کیسے الٹی چھری سے ذبح کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. گرمی جب سخت ہو جائے، مثلا دوپہر گرمی کے دن میں ذرا ظہر جو ایک دم آفتاب نصف النہار پر ہوتا ہے، ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھو ظہر کو. تو جب گرمی سخت ہو جائے تو تم لوگ نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. یہ بخاری کی روایت ہے، برابر ہے. اچھا، امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اقامت کا ہے، مسئلہ مقیم لوگوں کا ہے. جیسے آپ گاؤں میں ہو، یہاں بمبئی میں ہیں، آپ گھر پہ ہیں، تو کیا کریں گے؟ یہ حکم ہے کہ بھئی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یہ مسئلہ حضر کا ہے، یعنی آدمی گاؤں میں ہو، اپنی جگہ پر ہو. امام بخاری رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام شافعی کا یہ استدلال بالکل غلط ہے، یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ نبی نے یہ بات بلال سے حالت سفر میں کہی ہے، لہذا تم اس کو حالت حضر کے ساتھ خاص کیوں کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا ابرد یا بلال، ابرد یا بلال. یہ حکم حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر کیا. حضرت امام بخاری امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسئلے کو الٹی سوئی سے ذبح کر رہے ہیں. کیسے کہتے ہو کہ حضرت امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے؟ اس طریقے سے بہت سارے دلائل ہیں، میں ان سب کو بیان نہیں کر سکتا. مشت نمونہ اسخروار ایک دلیل بیان کر دی کہ بتائیے مقلد اپنے امام کا رد کرتا ہے. یہاں تو دلیل واضح ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسئلے کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے کاٹ دیا. لہذا ایک بات یاد رکھو کہ جتنے بھی ائمہ ہیں، امام نسائی ہوں، امام بخاری ہوں، امام ابن ماجہ ہوں، یہ سارے کے سارے مجتہد ہیں، کوئی بھی کسی کا مقلد نہیں ہے. اچھا، کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ حنبلی ہے یا اسی طریقے سے شافعی ہے. کیا عربی پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ عربی زبان بھی کچھ، یعنی مولوی ہونے کے بعد بھی ایسی ایسی جاہلانہ باتیں. ایک ہوتا ہے مقلد، ایک ہوتا ہے منتسب. منتسب اور مقلد کے درمیان فرق سمجھ میں نہیں آتا. ایک ہے انتساب کرنے والا، بھئی میں شافعی ہوں، انتساب کر لیا. اور ایک ہے مقلد. مقلد اور منتسب کے درمیان فرق ہوتا ہے. مقلد یہ ہوتا ہے کہ اپنے امام کے تمام اجتہادات کو وہی الہی سمجھ کر کے چپ چاپ مانتا رہے. اور منتسب کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی گوشے میں اس امام کی طرف منسوب ہوں. جیسے یہ استدلال کرتا ہے، میرے استدلال کا طریقہ بھی وہی ہے، میں استدلال میں فلاں امام کے موافق ہوں. وافق رائے رائنا، اس کی رائے میری رائے کے موافق ہو گئی، ہماری رائے کے موافق ہو گئی. یہ منتسب کہتے ہیں اس کو. ایک ہے مقلد، ایک ہے منتسب. ان دونوں کو گٹمنڈ نہ کیا جائے، مقلد اور منتسب کے درمیان. یہ کیا سمجھے بیچارے، مقلد کیا ہے منتسب کیا ہے؟ پڑھنے کے لیے علم ہونا چاہیے، ہاں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. علم غیب کہا کہ مان علیہ وصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب تھا. اچھا، یہ کس نے کہا کہ صحابی کا عقیدہ ہے؟ آئیے وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا. حدیث اس طرح، وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے. راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی مرنے سے پہلے. اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ نے فرمایا ومن حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، تم میں سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. اب اگر تم کہتے ہو کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کو غیب کا علم تھا، بتائیے یہ حدیث تو ایسی ہے کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ جو کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا وہ جھوٹا ہے، اور تمام صحابہ کرام کا
کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ اس عقیدے کے اوپر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے. لہذا یہ کہنا کہ نبی کو غیب کا علم تھا اجماع کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے، خاص طور سے صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کے خلاف ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں. آئیے ایک حدیث سے میں تمام کے تمام عقائد بریلویہ کا رد کرتا ہوں. پہلے حدیث سنیں، حدیث اس طرح وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة ان نشق عليك فاتى قبره وصلى عليه. رواه البخاري في كتاب الجرائد. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الجرائد کے اندر راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جایا کرتا تھا. رات میں مر گیا، وہ رات ہی میں لوگوں نے دفن کر دیا. ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ آدمی رات کے اندر مر جائے تو رات کے اندر دفن کرنا جائز ہے. صرف 5 اوقات کے اندر مردے کو دفن نہیں کرنا چاہیے. 5 اوقات پہ تفصیل کا موقع نہیں، علماء سے پوچھ لینا. تو رات کے اندر اگر مر جائے تو رات کے اندر دفن کرنا جائز ہے. 5 اوقات میں مردے کو دفن نہیں کرنا چاہیے. تو وہ رات کے اندر مر گیا، رات ہی کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا. صبح جب ہوئی تو کہا کہ صحابہ کرام نے آ کر کے کہ اللہ کے رسول، وہ آدمی جو بیمار تھا اور آپ اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، وہ آدمی تو مر گیا. صبح کے وقت صحابہ کرام نے بتایا. فلما اصبح اخبروه، جب صبح ہوئی تب صحابہ کرام نے آپ کو خبر دی کہ وہ آدمی جس کی عیادت کے لیے آپ جاتے تو مر گیا اور ہم لوگوں نے اسے دفن کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا ما منعکم ان تعلمونی، ارے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دیکھیے کیا علم غیب رکھنے والا یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ تو صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ علم غیب کا عقیدہ کسی بھی صحابی کا نہیں تھا. اچھا، اور دوسرے یہ کہ آپ نے فرمایا ما منعکم ان تعلمونی، تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس سے پتا چلا کہ آپ کو غیب کا علم. دوسرے آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو اس کو وہ مر رہا تھا آپ کو معلوم ہوتا، وہ نہلایا جا رہا تھا معلوم ہوتا، اسے قبر میں دفن کیا جا رہا تھا آپ کو معلوم ہوتا. اور جو کہتے ہیں کہ قبر میں بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے، آپ وہاں بھی ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں، یہ آپ کے حاضر و ناظر نہ ہونے کی دلیل ہے. تو علم غیب آپ کو نہیں، آپ حاضر و ناظر بھی نہیں. اچھا، کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں، رات میں بتا دیتے. کہا کہ اللہ کے رسول رات تاریک تھی، رات تاریک تھی. اب میں آپ سے ایک بات بولتا ہوں، یہاں لفظ استعمال کیا گیا وکان ظلمتن، رات تاریک تھی. بتائیے جو آدمی سراپا نور ہو، نور کو تاریکی سے کیا ڈر؟ اگر آپ نور سے بنے ہوئے ہوتے تو پھر آپ کو تاریکی سے کیا ڈر ہوتا؟ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں، آپ صرف نور ہدایت ہے. آپ کو تاریکی سے اسی طریقے سے نقصان ہوتا تھا جیسے عام لوگوں کو تاریکی سے نقصان ہوتا ہے کہ آدمی تاریکی میں کہیں پھسل کے گر جائے وغیرہ. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ فاتا قبر وصلی علیہ، پھر آپ پوچھ رہے ہیں اس کی قبر کا ہے، دلونی علی قبر، آپ کو اس کی قبر بھی معلوم نہیں ہے. آپ پوچھ رہے ہیں اس کی قبر بتاؤ، بتایا تو یہ قبر ہے. آپ آئے اور آپ نے وہاں نماز جنازہ پڑھی. اس کا مطلب جو نماز جنازہ نہ پڑھ سکے اکیلا بھی قبر کو سامنے کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا. عالم الغیب ہونے کا رد ہوا، حاضر و ناظر ہونے کا رد ہوا، اور آپ کے نور ہونے کا رد ہوا. آپ نور ہدایت ہیں، نور مجسم نہیں ہے. لہذا نور مجسم کا عقیدہ کسی بھی صحابی کا نہیں ہے، اور یہ قرآن کا بھی عقیدہ نہیں، حدیث کا بھی عقیدہ نہیں. اور چلیے حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں. حدیث اس طرح وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. رواہ مسلم فی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو اسے کتاب الزہد کے اندر لائے. راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ایک عجیب بات بتاؤں کہ جتنے عقیدے کی اور ٹیڑھے عقیدے، بڑے مشکل عقیدے جن کے اوپر شرک اور کفر کا اور توحید کا مدار ہے. اب ایک بات اور بول دوں، اس کے بعد پھر بات کو ختم کرتا ہوں. دوسرا مقرر بھی یہاں اسٹیج پر ہم کا ہے تو ان کو بھی موقع دینا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ پہلے صاحب تھے اور دوسرے صاحب کون ہیں؟ یہ دوسرے صاحب یہ ہیں ایف رضوی. یہ صاحب بڑے بد زبان ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. انہوں نے خطیب مسجد نبوی جن کا نام عطیہ سالم ہے، کیا پڑھتے ہیں یہ؟ عطیہ سالم. یہ ان کا مبلغ علم ہے، ذالک مبلغ من العلم. ان کو عطیہ اور عطیہ پڑھنا نہیں آتا ہے. اچھا، ہمارے ایک عالم ہے علامہ احسان الہی ظہیر، ان کا نام لینا نہیں آتا. یہ پہلے علامہ احسان الہی. یہ احسان کیا ہے؟ وہ تو باب افعال کا مصدر ہے. اس کا مطلب یہ بالکل عربی سے نابلد ہے. جو احسان کو احسان پڑھتا ہو
اب وہ آپ نے معلوم ہے جو بچوں کو معلوم ہوتے ہیں، مولانا لوگ تو بچوں کو سکھاتے ہیں. یہ احسان الہی ظہیر کو احسان بولتا ہے، عطیہ سالم کو عطیہ بولتا ہے، اور توجہ جو باب تفعول کا مصدر ہے، تکبر، اسی طریقے سے تمسک، اس وزن پہ توجہ، اس کو توجہ پڑتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے عربی کے عین سے بھی واقف نہیں. احتیاط کی جمع لاتا ہے احتیاطوں، جبکہ احتیاط یہ مصدر ہے اور مصدر جنس ہوتا ہے جمع کے لیے اور واحد کے لیے. اس کو کیا پڑھا رہا ہوں میں؟ بول دو پڑھ لے میرے پاس آ کر کے 2-3 سال. جی تو یہ حال ہے اس شخص کا، رٹو ہے رٹو. جی ابھی ناگپور میں میرا ایک پروگرام تھا، وہاں ایک عالم ملے، بہت اچھی بات بتانے جا رہا ہوں، بات کو یہی ختم کروں گا ابھی، لیکن اسے سن لیجئے، بہت پیاری بات ہے. وہاں ایک ہمارے عالم ملے، مولانا عبد المالک، مدنی ہے غالباً. انہوں نے کہا کہ ایف رضوی جو ہے ان کے 3 بڑے بڑے مرید تھے. ایک مرید کا نام آفاق مرزا، یہ نوجوان لڑکا ہے، اس کے ساتھ 2 اور تھے. انہوں نے ایف رضوی صاحب نے ان تینوں کو بشمول آفاق مرزا اور تو اس کے ساتھی، یہ دین سے ذرا جڑے ہوئے تھے، کہا جا کر عبد المالک اس وہابی سے پوچھو کیا بخاری پڑھتا پڑھاتا ہے، میں ثابت کر دوں گا بخاری سے کہ بخاری میں رفع الیدین نہ کرنے کی بات کہی گئی، اور ایک روایت سے ثابت کر دوں گا کہ بخاری شریف کے اندر رفع الیدین سے منع کیا گیا ہے. اچھا اب یہ بیچارے آئے تینوں مولانا عبد المالک صاحب کے پاس، کہا کہ شیخ یہ جو ہے ایسا ہے کہ یہ حدیث، کہا کون سی حدیث؟ تو انہوں نے کہا ابو حمید ساعدی کی روایت ہے. ابو حمید ساعدی کی روایت جو بخاری میں ہے وہ در حقیقت کتاب التشہد میں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے نہیں لا رہے، وہ تشہد میں لا رہے اس کو. ابو حمید ساعدی کی روایت برابر ہے. اس میں اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ کیا، اس میں رفع الیدین کا تذکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، رفع الیدین کا تذکرہ نہیں ہے. اب تذکرہ نہ ہونے سے یہ لازم کہاں آتا ہے کہ رفع الیدین نہ کیا جائے؟ اب عبد المالک صاحب نے یہ کہا کہ اگر اسی صحابی سے ابو حمید ساعدی سے اگر میں ابن ماجہ کی تفصیلی روایت دکھا دوں اور اس میں اتنی اتنی جگہوں پر رفع الیدین ہے تو مان لو گے؟ راوی وہی ہے جو بخاری کا راوی ہے، بخاری کا جو صحابی ہے وہی صحابی ابن ماجہ میں بھی ہے. کہا کہ ہاں مان لیں گے. اب انہوں نے یہ حدیث پڑھ کر کے بتائی. کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث دیکھو. عن ابی حمید الساعدی قال سمعته وهو في عشرة من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احدهم ابو قتادہ ابن ربعی. عبارت پڑھنے کے لیے نحو بہت اچھی طرح جاننا ضروری ہے، نہیں تو کیا کرتے لوگ، احدهم ابو قتادہ کہ ابو قتادہ کیا ہے، یہ ایسے مار لیتے بعض لوگ، ڈوما مار لیتے جن کو عربی نہیں آتی. جی ہاں بہت سارے لوگ ایسے عربی اور بھی کچھ آتی واتی نہیں ہے، بس ایسے ہی ٹھوک دیتے ہیں. عن ابی حمید الساعدی قال سمعته وهو في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتادة ابن ربعي قال انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام في الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله اكبر واذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فاذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فاعتدل فاذا قام من السنتين كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة رواه ابن ماجه في اقامة الصلاة والسنة فيها. یہاں دیکھ رہے ہیں آپ راوی وہی ہے حضرت ابو حمید ساعدی، یہ روایت بھی صحیح ہے ابن ماجہ کی. جی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کی نماز پڑھ کر کے بتاتا ہوں. یہ نماز میں کھڑے ہوئے رفع الیدین کیا، پھر جب رکوع میں گئے تو رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمدہ کا رفع الیدین کیا، اور ان جگہوں پر انہوں نے رفع الیدین کیا. اب وہ بیچارہ حیران ہو گیا، بولے ایسا ہے کیا؟ بولے ہاں. بولے ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن مسلم شریف میں تو منع ہے. بولے مسلم شریف میں منع ہے؟ بولے کیا؟ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے والوں کو کہا کہ کیا سرکش گھوڑوں کے دم کی طرح اپنے ہاتھ ہلاتے ہو؟ کہا کہ سرکش گھوڑوں کے دم والی روایت میں رفع الیدین کیوں مانے تھے کیا؟ اب وہ روایت میں پڑھ دیتا ہوں، دیکھو کتنی. اچھا پہلے آپ سے یہ پوچھو، گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے؟ ایسے ہلاتا ہے یا ایسے ہلاتا ہے؟ رفع الیدین اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ کیے جاتے، اور گھوڑے کی فطرت ایسی ہے، اس کی نس اس طریقے کی بنائی گئی ہے پونچھ کے انتہا میں کہ وہ اوپر نیچے اٹھا ہی نہیں سکتا. رفع الیدین گھوڑا نہیں کر سکتا،
اہل حدیثوں کو کرنا چاہیے. جی اہل یہ رفع الیدین گھوڑا نہیں کر سکتا. گھوڑے کی دم اوپر اٹھتی ہی نہیں ہے, وہ تو دائیں بائیں گھماتا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم سرکش گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھ دم کی طرح کیوں اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو, اس کا مطلب صحابہ کرام دائیں بائیں اپنے ہاتھ کو ہلاتے تھے جیسے گھوڑا تم ہلاتا ہے. اب اس کو اگر رفع الیدین پر فٹ کیا جائے تو یہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے خلاف. تو آئیے جابر بن سمرہ کی روایت میں پڑھ دیتا ہوں. ان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكنا اذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم فنظر الينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأن أذناب خيل شمس اذا صلى احدكم فليلتفت الى صاحبه ولا يومي بيده رواه مسلم في کتاب الصلاة. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. ہم جب سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھوں سے بولتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دائیں بائیں. دیکھو قلنا بأيدينا, ہم اپنے ہاتھوں سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا, کہا کہ کیا ما شأنکم, کیا بات ہے, تشیرون بأیدیکم کأن اذناب خیل شمس, جیسے گھوڑے تم ہلاتے ہیں ایسے تم اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو. اذا سلم احدکم فلیتویل, اپنے ہاتھ سے اشارہ نہ کرے. یہاں ہاتھ سے اشارہ ہے, اس کا رفع الیدین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور گھوڑے کی دم کا ہلانا آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہلاتا ہے. اس کا مطلب اس حدیث سے بھی اس نے غلط استدلال کیا ہے اور اس کا یہ استدلال بالکل باطل ہے. اس کا یہ استدلال بالکل باطل ہے. ایک بات آخر میں کہہ کر کے بات کو ختم کروں گا. کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے, یہ علم غیب نہیں مانتے, یا نبی کی ارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ایک حد بتائی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو حد بتا دیا ہمیں اسی طرح ماننا ہے. جو مرتبہ بتا دیا ہمیں اسی مرتبے تک رہنا ہے. اور دیکھو کچھ لوگ ذات کو مانتے ہیں, بات کو نہیں مانتے. اگر کوئی آدمی صرف ذات کو مانتا ہے, بات کو نہیں مانتا, تو جنت میں نہیں لے جایا جا سکتا اس کو. ابو طالب ذات کو مانتے تھے, بات کو نہیں مانتے تھے. تو ذات کو مانے, بات کو مانے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اصل چیز ہے آدمی بات کو مانے. معاملہ یہی گڑبڑ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف ذات کو مانتے ہیں, بات کو نہیں مانتے. ہمارا جھگڑا تو یہی ہے کہ بھائی ذات اور بات دونوں کو مانو. تم خالی ذات کو مان رہے ہو, بات کو نہیں مان رہے ہو. صرف ذات کو ماننے سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ ذات کے ساتھ آپ کی بات کو بھی ماننا ضروری ہے. یہ تھا کچھ سوالوں کا جواب. ویسے بھی ان کے جتنے بھی سوالات ہیں آپ نے اس اندازہ کر لیا کہ کس طریقے سے یہ مغالطہ دیتے ہیں, بالکل یہودیوں کی طرح لبس الحق بالباطل. اور ویسے بھی کھلیاوے کے لیے ہمارے لوگ کافی ہیں الحمدللہ. جی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.